السلام علیکم ناظرین اکرام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مالک الموت، یہ واقعہ حضور کی وفات کا واقعہ ہے، جس میں ہم یہ بتانے والے ہیں کہ حضور جب وفات پانے والے تھے تب مالک الموت نے ان کے پاس آ کر کیا کہا۔ ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال شریف کا جب وقت آیا تو مالک الموت جبریل کی معیت میں حاضر ہوا۔ جبریل امی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مالک الموت آیا ہے اور آپ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ حضور، اس نے آج تک کبھی نہ کسی سے اجازت لی ہے اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت لی جائے گی۔ حضور اگر اجازت دے تو اپنا کام کریں۔ حضور نے فرمایا، مالک الموت کو آگے آنے دو۔ چنانچہ مالک الموت آگے بڑھا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کا ہر حکم مانوں اور جو آپ فرمائیں وہی کروں، لہٰذا آپ اگر فرمائیں تو میں روح مبارک قبض کروں ورنہ واپس چلا جاؤں۔ جبریل نے عرض کیا، حضور، خداوند کریم آپ کے لقاء وصال کو چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا، تو اے مالک الموت، تمہیں جان لینے کی اجازت ہے۔ جبریل بولے، حضور، اب جب کہ آپ تشریف لیے جا رہے ہیں تو پھر زمین پر میرا یہ آخری پھیرا ہے، اس لیے کہ میرا مقصور تو آپ ہیں۔ اس کے بعد مالک الموت قبض روح انور کے شرف سے مشرف ہوا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی بڑی شان ہے کہ وہ مالک الموت، جس نے کبھی کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی اجازت نہیں لی، ہمارے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے اجازت طلب کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اگر آپ فرمائیں تو جان لوں ورنہ واپس چلا جاؤں، اور خدا اسے یہ حکم دے کر بھیجتا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرنا، جو وہ فرمائے وہی کرنا۔ باوجود اس کے کہ جو گستاخ حضور کو اپنی مشل کہتے ہیں کس قدر گمراہ ہیں، کیا کبھی ان سے بھی مالک الموت نے اجازت لی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال شریف کے وقت جبریل امی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آج آسمانوں پر حضور کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک، میرے حبیب کی روح مطہرہ آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعجاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے۔ اور حوران جنت سے فرمایا ہے کہ تم سب اپنی تزئین آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تعظیم روح مصطفیٰ کے لیے سب صف بصف کھڑے ہو جاؤ، اور مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں جناب کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل کائنات کو اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر طفیل اس قدر بخشش و مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعزاز اکرام دونوں عالم میں ہے، اور جن و بشر، حور و ملائک سبھی حضور کے خدام لشکری ہیں، آپ دونوں عالم کے بادشاہ ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غسل مبارک کے وقت صحابہ اکرام علیہ الرضوان سوچنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ جس طرح دوسرے لوگوں کے کپڑے اتار کر ان کو غسل دیا جاتا ہے، کیا اسی طرح حضور کے کپڑے مبارک بھی اتار کر حضور کو غسل دیا جائے گا، یا حضور کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے گا؟ اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک سب پر نیند طاری ہو گئی اور سب کے سر ان کے سینوں پر ڈھلک آئے۔ پھر سب کو ایک آواز آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تم جانتے نہیں یہ کون ہیں؟ خبردار، یہ رسول اللہ ہیں، ان کے کپڑے نہ اتارنا، انہیں کپڑوں سمیت ہی غسل دو۔ پھر سب کی آنکھیں کھل گئیں اور حضور کو کپڑوں سمیت ہی غسل دیا گیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان سب سے ممتاز اور برگزیدہ ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو ان کی مثل ہو۔
آپ کی یہ زندگی، آپ کا وصال شریف، آپ کا غسل شریف اور آپ کا قبر انور میں رونق افروز ہونا، ہر بات آپ کی ممتاز ہے اور کوئی شخص کسی بات میں آپ کی مثل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفن مبارک سے فارغ ہوئے تو 3 روز کے بعد ایک عربی قبر انور پر حاضر ہوا اور قبر انور کے سامنے گر کر قبر انور کی خاک اپنے سر پر ڈالنے لگا اور پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ، جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور آپ کی زبانی ہم نے قرآن کی یہ آیت بھی سنی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یعنی جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے وہ آپ کے پاس حاضر ہوں، پس اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں اور اب گناہوں کی معافی کے لیے آپ کے پاس آ پہنچا ہوں۔ عربی نے یہ کہا تو قبر انور سے آواز آئی، جاؤ، اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دربار رحمت وصال شریف کے بعد بھی بدستور لگا ہوا ہے اور حضور اپنے وصال شریف کے بعد بھی گناہگاروں کے لیے ذریعہ نجات اور منبع فیوز و برکت ہیں۔ آج بھی ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدستور محتاج ہیں۔ جن دنوں لشکر یزید نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، ان دنوں 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہ ہو سکی۔ حضرت سید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 دن مسجد نبوی میں رہ کر گزارے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت ہو جانے کا مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، مگر اس طرح کہ جب نماز کا وقت آتا قبر انور سے ایک ہلکی سی اذان کی آواز آنے لگتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر انور میں بھی زندہ ہیں، اور جو شخص معاذ اللہ حضور کو مر کر مٹی میں مل جانے والا کہتے ہیں، وہ بڑا بے ادب اور گستاخ رسول ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک بار قحط پڑ گیا، بارش ہوتی ہی نہ تھی۔ لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور پر سے چھت میں ایک سوراخ کر دو کہ آسمان اور قبر میں کوئی حجاب نہ رہے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اس قدر بارش ہوئی کہ کھیتیاں ہری بھری ہو گئی اور جانور موٹے ہو گئے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ آسمان نے جب قبر انور کو دیکھا تو وہ رو پڑا تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض پاک وصال شریف کے بعد بھی بدستور جاری ہے، اور حضور کی قبر انور کی زیارت سے ہر آنکھ آنسوؤں کے پھول برسانے لگتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ سے کچھ پانے کے لیے حضور کا وسیلہ ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، بارش نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں خواب میں ملے اور فرمایا، بلال، عمر کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام کہو اور کہہ دو کہ بارش ہو جائے، اور عمر سے یہ بھی کہنا کہ کچھ نرمی اختیار کرے۔ یہ حضور نے اس لیے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ حضرت بلال حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کا سلام اور پیغام پہنچا دیا۔ حضرت عمر یہ سلام اور پیغام محبوب کو پا کر روئے اور پھر بارش بھی خوب ہوئی۔ معلوم ہوا کہ وصال شریف کے بعد بھی صحابہ کرام مشکل کے وقت حضور ہی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ہر مشکل یہیں سے حل ہوتی تھی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے اور آپ خلیفہ برحق ہیں اور اس قدر خوش قسمت ہیں کہ وصال شریف کے بعد بھی حضور کے سلام اور پیغام سے مشرف ہوتے ہیں۔ پھر جسے فاروق اعظم سے عداوت ہوگی وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیوں نہ برا لگے گا۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں جس سے کہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد رکھیں۔